کہتے ہیں خون خیر الرسل سے ہیں جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، اور کہتے ہیں آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ اس لیے میری گزارش ہے، آقا نے دوسری چیز کیا فرمائی؟ پہلی چیز نبی کی محبت، آل نبی کی محبت، اور تیسری چیز اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دو، قرآن سکھاؤ، کوئی بچہ قرآن کے بغیر نہ رہے، قرآن کی تعلیم دو۔ شاید پچھلے سال میں اس پہ تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک سب سے پہلے مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ جانا نہیں ہے آپ کو، نعت شریف سننا ہے، نعت شریف سننا ہے اور ادب سے سننا ہے۔ ایک بات نعت شریف کے بارے میں کہہ دوں، ایک بات سن لیں، ایک بات سن، نعت شریف کی کیا برکت ہے، نعت شریف کی سن لے، میں بات میرا عنوان پورا ہو گیا لیکن سنو نعت شریف کی کیا برکت ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بہت بڑا نام ہے نعت خانوں کی دنیا میں، علامہ شرف الدین بوصیری رحمت اللہ علیہ کا۔ کیا نام ہے؟ شرف الدین، مل کے بولو کیا نام ہے؟ شرف الدین۔ ایک ان کا قصیدہ ہے، اس کا نام ہے قصیدہ بردہ۔ کیا نام ہے اس کا؟ قصیدہ بردہ کہتے ہیں چادر کو، چادر والا قصیدہ۔ کیوں نام پڑا پتہ ہے؟ یہ شرف الدین بوصیری بڑے شاعر تھے، شاعر صاحب اگر موجود ہو شورا ان کی توجہ چاہتا ہوں، بڑے شاعر تھے اور بادشاہوں کی شان میں قصیدے لکھتے تھے۔ ایک دن ایک مجذوب ولی سے ملاقات ہوئی، اتنے بڑے عالم شاعر، تو مجذوب بابا نے کیا کہا؟ شرف الدین تو اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا شاعر، کیا کبھی تو نے رسول اللہ کی زیارت کی ہے؟ حضور کو خواب میں دیکھا ہے؟ اوہو بجلی گر گئی، ارے میں حاجی نمازی نیک عالم شاعر پرہیزگار، میں نے اب تک آقا کو نہیں دیکھا، رو پڑے۔ مجذوب سے کہا سرکار نہیں دیکھا، تو کہا جب تو دوسروں کی تعریفیں کرتا پھرے گا تو کیا حضور کو تو خواب میں دیکھے گا؟ ارے حضور کی تعریف کر پھر دیکھ۔ بس دل پہ چوٹ لگ گئی، بات لگ گئی، استعفیٰ لکھ دیا۔ بادشاہ سلامت، کل تک کے آپ کی مدح سرائی کرتے تھے، قصیدہ خوانی کرتے تھے، اب ہم نہیں کر سکتے، معافی چاہتے ہیں۔ بادشاہ نے وزیروں کو بھیجا، امیروں کو بھیجا، کوئی نذرانے میں غلطی ہو گئی ہو تو معاف کریں، کچھ بات ہو گئی ہو تو بات کریں، کچھ کمی رہ گئی ہو تو بات کریں، جو کہو گے دیں گے، لیکن ہمارا قصیدہ پڑھو، ہمارا قصیدہ پڑھو۔ انہوں نے کہا کچھ نہیں، اب چھوڑ دیا بادشاہ، آمدنی ختم، بادشاہ چھوٹا، آمدنی ختم، اب کس کی نعت لکھ رہے؟ حضور کی۔ حضور کی نعت لکھنے میں کوئی آمدنی نہیں، بادشاہ کے قصیدے میں بڑی بڑی آمدنی، مگر یاد رکھنا بادشاہ دیتے ہیں تو اپنی اوقات کے مطابق دیتے ہیں، میرے نبی دیتے ہیں تو پھر اپنی شان کے مطابق دیتے ہیں۔ آئے ہائے، اس لیے حضور کی مدد حضور کے لیے کوئی کر کے دیکھے، پھر دیکھے وہ مقدر کا سکندر نہ بنے۔ تو حضور کی مدد حضور کے لیے کر کے دیکھے۔ میرے امام سے جو وہ نان پارا کے نواب نے کہا تھا ذرا ہمارے لیے بھی کچھ لکھے، تو میرے امام نے قلم اٹھایا لکھنے کے لیے، مگر اس کے لیے نہیں لکھا۔ کیا لکھا پتہ ہے؟ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، میں نثار تیرے کلام پہ مل یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، اور پھر کہتے کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں، روٹی کا ٹکڑا میرا دین نہیں ہے کہ میں نوابوں کے لیے لکھتا پھروں، اس لیے ہماری زبان بڑی قیمتی ہے۔ نبی کی نعت نبی کے لیے کہہ کے دیکھو پھر کیا کرم ہوتا ہے۔ شرف الدین لکھ رہے ہیں، مگر یاد رکھنا حضور سے عشق کرو، کوئی جانچے نہ جانچے، کوئی امتحان لے نہ لے، حضور خود ہی پہلے امتحان لینے لگ جاتے۔ اللہ اکبر، حضور خود ہی امتحان، میں نے بھی عرض کیا ہے حضور کے امتحان کی طرف اشارہ کرتے، کوئی شاعر تو نہیں ہوں لیکن حضور کی طرف میں کہہ کہ یہ شب ہجر ہے اور پچھلا پہر ہے، شب ہجر ہے اور پچھلا پہر ہے، چلے آؤ دیدہ وہ دل منتظر ہے، تمہیں ایک خستہ جگر تک رہا ہے، امین حضی شوق میں جگ رہا ہے، ملیح عرب تم نقاب اب الٹ دو، ملیح عرب تم نقاب اب الٹ دو، میرے زخم دل کی نمک پاشی کر دو، بہت آزماتے ہو تم
بہت یاد آتے ہو تم. یہ میں نے عرض کیا تھا، شاعر نہیں ہوں لیکن کبھی کبھی کچھ لکھ دیتا ہوں. ایک بات عرض کی تھی کہ کاش آنکھوں میں مجھ کو رکھ لیتے، کاش آنکھوں میں مجھ کو رکھ لیتے، سرمے چشم بن گیا ہوتا. دیکھ کر مجھ کو زینتیں کرتے، دیکھ کر مجھ کو زینتیں کرتے، آئینہ ان کا بن گیا ہوتا. دیکھ کر مجھ کو زینتیں کرتے، آئینہ ان کو بن گیا ہوتا. اور ایک شعر بہت خوبصورت مجھے لگتا ہے، اچھا بھی لگتا ہے، تو میں نے بھی عرض کیا ہے حضور علیہ السلام کی شان میں، کاش مجھ کو لے کے جاتے، کاش وہ مجھ کو لے کے جاتے صحرا میں، صحیح یاد نہیں آ رہا ہے، کاش مجھ کو روز لے کے جاتے صحرا میں، حلیمہ دائی کی بکری ہی بن گیا ہوتا. اور مکتے میں عرض کیا تھا کہ امین خستہ کا اٹھتا جنازہ طیبہ میں، امین خستہ کا اٹھتا جنازہ طیبہ میں، مراد اپنی بیچارہ یہ پا گیا ہوتا، مراد اپنی بیچارہ یہ پا. اس طرح سے کبھی کبھی کچھ بغیر تک کے بے جوڑ جملے جوڑ کر کے نعتیں کبھی کہنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو ہم بھی اس صف میں کھڑے ہیں کہ کاش کرم ہو جائے. تو شرف الدین بوصیری لکھتے ہیں، علامہ شرف النات لکھتے ہیں، آمدنی بند ہو گئی، اچانک بیمار ہو گئے، اور بیماری اتنی بڑی کہ فالج ہو گیا، لقوہ ہو گیا، لقوہ. اب نہ آمدنی ہے، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، پریشان ہے. ایسی حالت میں سوچا کس کو یاد کروں، کس کو پکاروں. تو قلم اٹھایا اور قلم اٹھا کر اسی بیماری کے عالم میں ایک کلام لکھا، عربی ہے میں، وہ ہے مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الامام. اور فإن من جودک الدنیا وضرتها ومن علومک علم اللہ والقلم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرام. اور پھر کہتے ہیں یا ربی جمن طلبنا منک مغفرتا وحسن خاتمتی یا مبدی النعم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. 100 سے زائد اشعار ہے، تقریباً کم و بیش 150 اشعار لکھے، اور لکھنے کے بعد رو رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، رو رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، رو رہے ہیں، لکھ رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد آنکھ لگ گئی، خواب میں حضور کا دیدار ہو. محفل سجی ہوئی ہے، محفل سجی ہوئی ہے، حضور تخت پہ بیٹھے، اصحاب ہیں، بڑے بڑے اللہ والے ہیں. حضور کہتے ہیں شرف الدین تم نے آج رات جو قصیدہ لکھا وہ مجھے پڑھ کے سناؤ. تو شرف الدین بوصیری جب اس کو پڑھ کے سنانے لگے تو شرف الدین بوصیری کہتے ہیں حضور وہ نعت سن کر ایسے جھوم رہے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے پھلدار ٹہنی ہواؤں کے جھونکوں سے جھولتی ہے، اتنا خوش ہو رہے تھے. اور جب قصیدہ سن لیا تو جو چادر حضور نے پہن رکھی تھی نا، چادر، وہ شرف الدین بوصیری کے گلے میں ڈال دیا اور ان کے بدن پہ ہاتھ پھیرا. جیسے ہی ہاتھ پھیرا تو شرف الدین بوصیری اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فالج کا مرض ختم ہو گیا، لقوے کا مرض ختم ہو گیا، خواب میں اٹھ کے کھڑے ہو گئے. جیسے آنکھ کھلی تو جو چادر حضور نے پہنائی تھی وہ چادر بھی موجود تھی. خواب میں تندرست تھے تو صحت بھی مل گئی، پورا گھر خوشبو سے معطر تھا. غسل کیا، نہایا، وہی چادر اوڑھی اور اوڑھ کر گھر سے باہر نکلے. وہی مجذوب ملا، مجذوب نے کہا شرف الدین جو قصیدہ رات کو تم نے لکھا ذرا وہ مجھے سناؤ نا. شرف الدین بوصیری نے کہا بابا جو قصیدہ رات کو لکھا میرے سوا کوئی نہیں جانتا ہے، وہ تم کو کیسے پتا چلا کہ وہ قصیدہ میں نے لکھا ہے؟ تو کہا وہ کیا ہے مولا یصلی وسلم لکھا نا تم نے، وہ پڑھ کے سناؤ. کہا یہ تو کسی کو نہیں پتا، آپ کو کیسے پتا؟ وہ مجذوب کہتے ہیں رات کو رسول اللہ کے دربار میں جو سنا رہے تھے نا، اس دربار میں میں بھی موجود تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.